بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مولانا فضل الرحمان کیا ہے؟ 4-5 منٹ کا وقت دے کر ہم آپ کو مولانا صاحب کے بارے میں پاکستانی معروف شخصیات کے خیالات بتاتے ہیں۔ جسٹس سید افضل حیدر تحریک بحالی جمہوری کے صفحہ 77 میں لکھتے ہیں کہ ISI کے مالی امور کے نگران جنرل نصرت سے ایک بار میں نے پوچھا کہ پاکستان میں کیا کوئی ایسا سیاستدان بھی ہے جس نے جن سے رقم نہ لی ہو؟ جنرل صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کے جنازے پر جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ آج مولیوں کی سیاست ختم ہو گئی، تو نوابزادہ نصر اللہ مرحوم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں جنرل صاحب، مفتی صاحب کی سیاست جوان بن کر سامنے آ گئی اور وہی بات ثابت بھی ہو گئی۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائر رحیل شریف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زندگی میں نے کبھی کسی سیاستدان کو سلوٹ نہیں کیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کی شخصیت نے مجھے پہلی بار کسی سیاستدان کو سلوٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ سیاست میں میرا آئیڈیل مولانا فضل الرحمان ہے۔ میں نے بہت سے سابق اور حاضر سیاستدانوں اور علماء کی زندگی کا تھوڑا سا مطالعہ کیا، مگر مولانا فضل الرحمان کا ہم سر دور دور تک نہیں۔ وسط اللہ خان BBC اردو قلم نگار لکھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ایسے مجموعہ کمالات کی ہے کہ ان کی صفات عالیہ کا احاطہ کرنا جوئے شعر لانے کے مترادف ہے۔ ان کی گفتگو میں ایسی شعر نہیں ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جیسے جید سیاستدان بھی سر دونتے رہتے ہیں۔ دلیل ان کے ہاتھ کی چوڑی اور منطق ان کی جیب کی گڑی ہے۔ فساد ان کے گھر کی لونڈی اور بلاغت ان کے سامنے دست بدستہ کھڑا رہتا ہے۔ عرفان صدیقی قلم نگار لکھتے ہیں، قیادت کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہی، جبکہ سیاست میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ شیر اور بکری کو ایک کاٹ میں پانی پلا سکتے ہیں اور آگ اور پانی کو ایک ایک کر کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ سینئر صحافی سالم صافی لکھتے ہیں، مولانا انتہائی ذہین ترین اور مقبول ترین سیاستدان ہے پاکستان کے۔ سینئر صحافی حمید میر لکھتے ہیں، کسی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل ایشو پر جب تک مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں بات نہ کرے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل ایشو ہے کیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہماری اور ہم جمعیت علماء اسلام کی قوت ہے۔ امام کعبہ کہتے ہیں، خدا کی قسم سال میں 12 مرتبہ بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، لیکن پارلیمنٹ میں ان بدینوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جیسا مقابلہ کرنا انتہائی دشوار ہے۔ مفتی ظہور علی خان صاحب کہتے ہیں، میں یقیناً اس کے لیے تیار ہوں کہ میں نے قاعدے سے لے کر دور حدیث تک جتنا پڑھا ہے اور پھر فراغت کے بعد جتنا درس دیا ہے اور جو تصوف کیا ہے اور رات میں جتنے نوافل یا تلاوت کیا ہے، اور اس کے بدل یعنی ساری زندگی کی عبادت کے ثواب کو میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ صرف اور صرف ایک تقریر کا ثواب جو اسمبلی میں کی ہے وہ ثواب مجھے دے دے۔ شیخ الحدیث مولانا اللہ بخش صاحب کا دوران درس خطاب کے دوران، مولانا فضل الرحمان اگرچہ میرا شاگرد ہے لیکن سیاست میں وہ میرا امام ہے۔ مولانا شرح علی شاہ صاحب فرماتے، 10,000 عابدوں کے اخلاص سے بڑی عبادت ایسے عابد جو عالمی ہو ایک طرف، اور مولانا فضل الرحمان کا صرف وجود اسمبلی میں ان عابدوں کی عبادت سے افضل ہے۔ افسوس کہ نادان ہے وہ لوگ جو بے تحقیق اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نعیم الحق سابق ترجمان PTI کہتے ہیں، ہر بات کو دلیل سے ثابت کرنے میں مولانا فضل الرحمان کا کوئی ثانی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان بڑے درجے کے سیاستدان ہیں۔ موجودہ دور میں ان کے مقابلے کا سیاستدان ملنا انتہائی مشکل۔ پیپلز پارٹی کے مقبول رہنما خورشید شاہ، مولانا فضل الرحمان مفتی مرحوم کے ہونہار فرزند رشید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت کے ساتھ بلاغت و فصاحت سے اظہار مافی ضمیر اور اپنے موقف کی تائید و ترجمانی اور زمانہ شناسی کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب، میرے نزدیک سیاسی فہم اور ادراک میں مولانا فضل الرحمان کا کوئی ثانی نہیں۔ صدر یا وزیر اعظم بننا ان کے لیے مشکل کام نہ تھا، ان کا گیٹ آپ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ عطاء الحق قاسمی معروف قلم نگار، مولانا فضل الرحمان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے عسکری پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کے بڑے بڑے بحرانوں کے دوران اپنی جماعت کو ان فتنوں سے بچائے رکھا۔ تم نے مولانا فضل الرحمان کو سیاست کے میدان میں دیکھا ہے؟ خدا کی قسم میں نے مولانا فضل الرحمان کو رات کی تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ علامہ خالد محمود سمرہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان سمیت دنیا میں مشہور معروف عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے ہماری امید ہے، امید کی کرن ہے، جو اسمبلی میں دین اسلام کی سربلندی اور مدرسے کی حفاظت کی بات کرتے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مولانا کا ساتھ دیں، اور میری دعا بھی ہے ہر وقت مولانا صاحب کے ساتھ رہے۔